شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملکی برآمدات بڑھانے کے لیے مقامی سطح پر مصنوعات کی تیاری کے فروغ اور صنعتوں کے قیام پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ وزیر اطلاعات نے ملک اور اداروں کو مضبوط خطوط پر استوار کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے اور باہمی دلچسپی کے تمام امور پر قریبی تعاون جاری رکھنے کا اعادہ کیا ہے۔ افغانستان میں قومی مفاہمت کے لیے اعلیٰ کونسل کے سربراہ نے افغان دھڑوں کے درمیان اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت ملکی برآمدات بڑھانے کے لیے مقامی سطح پر مصنوعات کی تیاری کے فروغ اور صنعتوں کے قیام پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے آج نسٹ اسلام آباد میں انوویٹو ہیلتھ ٹیکنالوجی کی سہولت کے افتتاح کے بعد تقریب سے خطاب میں کہا کہ برآمدات کو فروغ دیے بغیر ملک کی حقیقی ترقی ممکن نہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام سرکاری محکموں کو سرمایہ کاری کے لیے سہولت اور سازگار ماحول فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ملک میں سرمایہ کاری کے لیے حوصلہ افزائی اور سہولت دی جا رہی ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ حکومت علم پر مبنی معیشت کو فروغ دے گی۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ اپنے نصب العین کے حصول اور اپنی صلاحیتیں بروئے کار لانے کے لیے سخت محنت کریں۔ پاکستان میں کارڈیک سٹنٹس کی تیاری کے اقدام کو سراہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے غیر ملکی زر مبادلہ بچانے کے علاوہ دل کے امراض کے علاج پر اخراجات میں بھی نمایاں کمی آئے گی۔ اس سے پہلے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا کہ پاکستان درآمدات پر مبنی معیشت سے مقامی سطح پر مصنوعات کی تیاری پر مبنی معیشت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے ملک اور اس کے اداروں کو مضبوط خطوط پر استوار کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے یقین دلایا کہ آگے اچھے دن آنے والے ہیں کیونکہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا رہا ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتیں ایک ایماندار اور وزیر اعظم کے خلاف سڑکوں پر ہیں جو ملک کو ان بدعنوان عناصر سے چھٹکارا دلانے کے موقف پر ڈٹا ہوا ہے جنہوں نے اداروں اور معیشت کو تباہ کیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ آج ملک کو ماضی کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے مہنگائی کا سامنا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ ہم ملک اور اس کے اداروں کو مضبوط خطوط پر استوار کریں گے۔ ایوان کا اجلاس پیر کی صبح 10:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کا اعادہ کیا ہے۔ اس بارے میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سعودی عرب کے مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر عبدالصباح کے درمیان ویڈیو کال پر مفاہمت کا اظہار کیا گیا۔ دونوں وزراء نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون پر بات چیت کی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور گہرے برادرانہ تعلقات ہیں جو تمام شعبوں کے لیے بڑھتے ہوئے دو طرفہ تعاون کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر نے بھی اسی طرح کی گرمجوشی کے جذبات کا اظہار کیا اور پاکستان کو قریبی برادر دوست ملک قرار دیتے ہوئے وزیر خارجہ کے جذبات کو سراہا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے پنجاب انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے تحت تحصیل اور ضلعی اسپتالوں کو بہتر بنائیں اور اس کے لیے PC1 تیار کریں۔ انہوں نے آج ویڈیو لنک کے ذریعے پنجاب میں شعبہ صحت سے متعلق ترقیاتی پروگرام اور فنڈز کی صورتحال پر ایک اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اس سلسلے میں وفاقی حکومت کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ پنجاب کی وزیر صحت یاسمین راشد نے اس موقع پر وزیر کو صوبے میں قومی ادارہ صحت کی طرز پر کمیونیکیبل ڈیزیز سینٹر قائم کرنے کے منصوبے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وبا کے وقت ایسا سینٹر اشد ضروری ہے۔ افغانستان نے کہا ہے کہ طالبان حکومت کی واپسی کسی بھی حالت میں افغانوں کو قابل قبول نہیں کیونکہ اس سے ملک میں جنگ جاری رہے گی۔ ایک تقریب سے خطاب میں افغان قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ نے افغانوں میں اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تشدد سے ملک میں امن قائم نہیں ہوگا۔ کابل میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حتمی طور پر اگر طالبان امن کے لیے کوئی منطقی راستہ قبول نہیں کرتے تو افغان ملک کی خود مختاری اور وقار کا دفاع کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔